الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کرو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت نواس بن سمعان اور حضرت سفیان بن اسد رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کسی کے اعتماد سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کسی آدمی کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، وہ اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ اب بعض لوگ اس اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس کو کوئی ایسی بات بول دیں گے جو جھوٹی ہوگی، جو غلط ہوگی، اور سامنے والا اس کی بات اس لیے مان لیتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے۔ تو جھوٹ تو ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا یہ تو منافق کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اسے فرشتے 1 میل کی مسافت پہ دور چلے جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ لیکن جب کوئی ایسا جھوٹ بولتا ہے جس میں سامنے والا انسان کو سچا سمجھ رہا ہو، تو یہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ خیانت بھی ہے۔ یعنی ایسا شخص صرف جھوٹ کے گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ساتھ ہی ساتھ امانت میں خیانت کا جو گناہ ہے اس کا بھی مرتکب، اس لیے کہ سامنے والے نے اس کو اس معاملے میں امانت دار سمجھا کہ یہ میرے ساتھ سچ بولے گا، اور وہ خیانت کر رہا ہے۔ اور خیانت بھی آپ نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے، چھوٹی خیانت بھی نہیں، بہت بڑی خیانت ہے۔ تو گویا 2 کبیرہ گناہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس میں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ کان کے بڑے کچے ہوتے ہیں۔ کان کے کچے ہونے کا مطلب یہ کہ کسی نے کان میں کوئی بات بھی ڈال دی، اب وہ اسی پر عمل کر کے آگے ایکشن لے لیتا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے اس نے سچ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، صحیح بولا ہے، غلط بولا ہے۔ تو آدمی جتنا بھی قابل اعتماد ہو، اگر اس نے کسی دوسرے انسان کے بارے میں آپ کو کوئی بات بتائی ہے کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے، فلاں آدمی نے ایسا کہا ہے، وہ جتنا بھی قابل اعتماد ہو، پہلے آپ اس کی تحقیق کریں، آپ کو پتہ چلے کہ واقعتاً یہ معاملہ ایسا ہے یا نہیں، اس کے بعد جو اس کا ایکشن ری ایکشن جو ہے وہ آدمی کرے۔ لیکن محض سنی سنائی بات پر ایکشن لے لینا، رد عمل کا اظہار کر دینا، یہ ٹھیک بات نہیں۔ اور انسان کو خود اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کو اس طریقے سے دھوکہ نہ دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی کسی کا سیکٹری ہے، کسی کے ساتھ رہتا ہے، اس کا خادم ہے، اب وہ اس کے کان بھرتا رہتا ہے، جائز ناجائز کو دیکھے بغیر، سچ جھوٹ کی تمیز کیے بغیر اس کے کان بھرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ ایسا حلیہ بناتے ہیں کہ تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھیں کہ یہ سچا آدمی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اگر کوئی شخص اس لیے حلیہ بناتا ہے کہ لوگ مجھے سچا سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو یہ تو ریاکاری ہے۔ یہ تو آپ نماز میں کریں گے تو نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، زکوٰۃ میں کریں گے تو زکوٰۃ کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو شہادت کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اگر کوئی اپنا حلیہ اس لیے بناتا ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، تو یہ بھی ریاکاری ہے، اس کا بھی انسان کو ثواب نہیں ملے گا جس طرح باقی اعمال کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اچھا حلیہ نہ بنائے۔ ہمارے لوگ بعض اوقات بہت غلط کام کرتے ہیں، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اس کو کہتے ہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ کام بھی کرتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بھی بولو، داڑھی بھی کٹوا دو۔ اس نے تو ایک گناہ کیا ہے نا، اس نے جھوٹ بولا ہے، تو گویا یہ بولنے والا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بھی بولو اور داڑھی بھی کٹوا دو۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ کہ آدمی نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جو انسان نیکی کر رہا ہے اس نیکی پر تو تانا نہیں دیا جاتا، تانا تو گناہ پر دیا جاتا ہے، اور گناہ پر بھی کسی کو تانا دینا جائز نہیں ہے۔
تو نیکی پر تانا دینے کیسے جائز ہوگا؟ آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جس نے کسی مسلمان کو گناہ پر عار دلائی، تانا دیا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو گناہ پر تانا دینا جائز نہیں، ہم لوگوں کو نیکیوں پر تانا دیتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے، حج بھی کیا ہوا، یہ ہمارے بہت سارے لوگ اس تانے کے چکر میں نیکیوں سے رک جاتے ہیں۔ کسی کو اگر کہیں کہ بھائی آپ داڑھی رکھ لیں تو وہ کہتے ہیں امام صاحب، مولوی صاحب، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا وہ اس چیز کو رکاوٹ سمجھتے ہیں معاشرے کے تانوں کی وجہ سے۔ انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ معاشرے کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ نیکی کے کام سے رک رہے ہیں، تو اس میں جو یہ جملہ کہنے والا ہے سب برابر کے شریک ہیں۔ جتنے لوگ اس تانے کی وجہ سے رک جاتے ہیں تو سارے برابر کے شریک ہیں جو اس تانے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو نہ تو ایسا حلیہ بنانے والا اس لیے یہ حلیہ بنائے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دوں، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو اس حلیے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ ریاکاری ہے۔ اور نہ ہی سامنے والوں کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس کو اس حلیے پر، کسی گناہ کے کرنے پر اس کو اس حلیے کا تانا دیں کہ یہ حلیہ تم نے کیوں بنایا ہے۔ تو شریعت تو اصل یہ درس دیتی ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر ہو۔ لم تقولون ما لا تفعلون۔ تو اس لیے ایک تو کسی کی اعتماد کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ساتھ ہی ساتھ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس گناہ پر اس کو تانا نہ دیں، اور خصوصاً گناہ کا تانا نیکی کے ذریعے دینا یہ تو اور بری بات اور برا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔